نمبر ہے 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورہ جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ جواب ہے دوستو سورہ نجم پہلی سورہ ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، الاتقان فی علوم القرآن۔ سوال نمبر ہے 2، وہ کون سی سورہ مبارکہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے؟ جواب ہے مسلم شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے، الاتقان جلد 1 اس کا حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے دوستو 3، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان الحمید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے دوستو قرآن مجید فرقان الحمید میں 12 فرشتوں کے نام بیان کیے گئے ہیں، الاتقان جلد 2 اس کا حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے دوستو 4، وہ کون سے نبی ہیں کہ جو پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں؟ جواب ہے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سال میں اتنا بڑھتے جتنا عام بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں، تفسیر نعیمی اس کا حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے 5، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں کہ جب وہ نماز میں مشغول ہوتے تو ان کے دل کی آواز 2 میل تک جاتی تھی؟ جواب ہے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز میں مشغول ہوتے تو دل کے شغل کی آواز 2 میل تک جاتی، تفسیر نعیمی حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے دوستو 6، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے 200 کے قریب شہر بسائے، کم و بیش 200 شہر؟ جواب ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے 200 کے قریب شہر بسائے، اطلس القرآن حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے دوستو 7، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جو سب سے پہلے عربی بولنے والے ہیں؟ جواب ہے دوستو حضرت ہود علیہ السلام پہلے عربی بولنے والے شخص ہیں، اطلس القرآن اس کا حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے دوستو 8، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے نام موجود ہیں؟ جواب ہے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 نام محمد، احمد، طٰہٰ، یاسین، المزمل، المدثر اور عبداللہ، تفسیر روح البیان اور حاشیہ جلالین حوالہ جات ہے۔ سوال نمبر ہے 9، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ تنور کہاں پر ہے جس سے طوفان نوح علیہ السلام شروع ہوا تھا؟ جواب ہے دوستو جس تنور سے طوفان نوح علیہ السلام شروع ہوا تھا وہ تنور کوفہ میں ہے، تفسیر نعیمی حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے دوستو 10، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں کتنے دریا ہیں اور وہ دریا کس چیز کے ہیں؟ جواب ہے دوستو جنت میں 4 دریا ہیں، دریائے شہد، دریائے شیر، دریائے آب، دریائے شراب، تفسیر علم نشرہ صفحہ 194 میں حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے دوستو 11، کیا آپ کو معلوم ہے کہ غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ جواب ہے دوستو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بخاری شریف حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے دوستو 12، کیا آپ جانتے ہیں کہ آزاد جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ آزاد جوانوں میں جواب ہے دوستو
آزاد جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بخاری شریف حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے دوستو 13، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خوش نصیب عورت کون ہے؟ جواب ہے دوستو، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خوش نصیب عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، بخاری شریف حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے دوستو 14، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ لڑکوں یعنی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خوش نصیب کون ہیں؟ ایمان لانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ جواب ہے دوستو، لڑکوں یعنی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، بخاری شریف حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے دوستو 15، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے انسان ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہیں؟ جواب ہے دوستو، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تفسیر نعیمی حوالہ ہے اس کا۔ سوال نمبر ہے دوستو 16، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ پر قتل کریں گے؟ جواب ہے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت اللہ میں قتل کریں گے، جو بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے، تفسیر ابن کثیر۔ سوال نمبر ہے 17، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے ہمیشہ بارش کا پانی ہی پیا؟ جواب ہے دوستو، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہوں نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا کبھی نہیں، تفسیر نعیمی جلد 1 حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے دوستو 18، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب ہے دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ سوال نمبر ہے دوستو 19، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو بیٹے کی جدائی کے امتحان میں ڈالا تھا؟ جواب ہے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے امتحان کی جدائی میں ڈالا تھا۔ سوال نمبر ہے دوستو 20، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور خواب کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، صالح خواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، غم انگیز خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حدیث النفس جو اپنے خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ناگوار بات نظر آئے تو اٹھ کر نماز ادا کرے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ ابو داؤد شریف